نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ رمضان ہر سال آتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اس سال بھی آیا ہے، چلا جائے گا، اگلے سال بھی آئے گا، اس سے اگلے سال بھی آئے گا۔ رمضان سے فائدہ کیا اٹھایا؟ رمضان کی قدر کیا کی؟ رمضان کیا ہے؟ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اچھا، مہمان گھر میں آتے ہیں نا، تو جتنا اہم مہمان آئے نا، جتنا زیادہ کوئی اہم، تو اتنا زیادہ اس کا کیا ہوتا ہے پھر اہتمام، اتنا زیادہ اہتمام کہ پتہ کون آ رہے ہیں، مہمان پتہ کون آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں۔ تو رمضان یہ اللہ کا کیا ہے؟ مہمان۔ رمضان اللہ کا کیا ہے؟ مہمان۔ اس کی قدر، رمضان کی قدر، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ رمضان زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے، رمضان زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے۔ رمضان کس لیے؟ تقوی ہے۔ روزہ کس لیے فرض کیا اللہ نے؟ تاکہ آدمی کے اندر کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا، اور اس کا سب سے پہلا درجہ حرام چیزوں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو۔ ہاں، رمضان سے تقوی پیدا کرنا۔ حرام صرف کتا نہیں ہے، صرف شراب نہیں ہے۔ بکرا حلال، کتا حرام، شربت حلال، شراب حرام۔ یہ حلال حرام سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ اسی طرح بعض چیزوں کا دیکھنا کیا ہے؟ حلال، اور بعض چیزوں کا دیکھنا حرام۔ بعض چیزوں کا بولنا حلال، بعض چیزوں کا بولنا حرام، بعض چیزوں کا سننا حلال، بعض چیزوں کا سننا حرام۔ بعض لباس کا پہننا حلال ہے، اور بعض قسم کے لباس پہننا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی لباس سے کیا تعلق ہے دین کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ لعنت کرے، اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ تو لباس بھی کچھ حلال ہے، کچھ حرام ہے۔ شکل صورت، بال کیسے کٹوانے، شکل کیسی بنوانی ہے، اس میں بھی حلال حرام ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، مردوں کی مشابہت اختیار کرے، لعنت کرے۔ اللہ کے نبی تو لعنت بھیجنے نہیں آئے، رحمت بن کر آئے۔ جس کام کے کرنے پر آپ لعنت بھیجیں وہ کتنی سخت بات ہوگی۔ تو رمضان کس لیے ہے؟ تقوی ہے۔ رمضان کس لیے؟ تقوی، یعنی گناہوں سے بچنے کا جذبہ، حرام سے نفرت، حرام سے کراہیت، گناہ سے بھاگے۔ حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ یہ ایمان ہے کہ گناہوں سے نفرت ہو، کراہیت ہو، معصیت سے، کفر سے، جیسے کفر سے نفرت، معصیت سے بھی نفرت، جھوٹ سے نفرت، دھوکے سے نفرت، بغض سے نفرت، غیبت سے نفرت۔ آپ کی مجلس میں آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہو، اگر کوئی گندی چیز، بدبو والی چیز لے آئے، سڑے ہوئے پیاز لے آئے، کوئی بھی گندی چیز لے آئے، بدبو والی چیز لے آئے، آپ کو ایک دم طبیعت پہ بوجھ آ جائے گا، کراہیت محسوس کریں گے، گھن آپ کے ماتھے پہ بل پڑے گا، چہرے کا تاثر بدل جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ بدبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، ایک سڑاند پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ ہاں، جب آدمی جو ہے نا تقوی آئے گا نا تو کیا ہوگا؟ غیبت سے اس کو کیا ہوگی؟ غیبت سے نفرت، کراہیت۔
غیبت سے بدبو محسوس ہوگی، بدبو، چغلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا، اللہ کے نبی کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا، پھر آپ نے بتایا ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دکھا دیا کہ دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، پھر آپ نے وجہ بتائی عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک ان میں سے پیشاب کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، بہت سے کھڑکھڑے پیشاب کر دیتے، پیشاب کیا ابھی خشک ہوا نہیں، اٹھ کے چلے جاتے، صحیح طرح صاف نہیں کرتے، صحیح طرح اس کو استنجا نہیں کرتے۔ تو قبر کے عذاب کی ایک وجہ پیشاب کے بارے میں احتیاط نہ کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنا۔ دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے کیوں؟ چغلیاں کرتا تھا، چغلیاں، ادھر کی بات سنی ادھر جا کے لگا دی، ادھر کی بات سنی ادھر جا کے لگا دی، چغلیاں کرتا تھا، اس لیے کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ تو جب تقویٰ آئے گا آدمی میں تو اسے غیبت سے نفرت، چغلی سے نفرت، جھوٹ سے نفرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، انسان کے جسم میں ایک بدبو پیدا ہوتی ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ تو جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں، 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ جھوٹ کی وجہ سے، بدبو پیدا ہوئی۔ اب جس گھر میں روز جھوٹ ہو کتنی بدبو، جس دکان پہ روز جھوٹ ہو کتنی بدبو، جس گھر میں روز غیبت ہو کتنی بدبو، کتنی سڑانت۔ رمضان ہے کس لیے؟ تقویٰ ہے۔ کیا مطلب؟ گناہوں سے نفرت، فرائض کو پورا کرنا ہے، واجبات کو پورا کرنا ہے۔ پھر جتنا تقوی کا معیار اوپر جائے گا اتنا پھر سنتوں کی پابندی، اور تقوی بڑھے گا مستحبات کی پابندی آئے گی، تقوی بڑھے گا تو پھر ہر خلاف اولا چیز کو چھوڑ دے گا۔ جو چیز حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن خلاف اولا ہے، اس کو بھی چھوڑ دے گا۔ ہاں، ایک صحابی کھانا کھا رہے، لقمہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، جو بھی کھانے کی چیز تھی نیچے گر گیا۔ اب یہ اٹھا کر کھانا یہ کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں ہے، ایک مستحب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھانے کی چیز ہے، اللہ کا رزق ہے، اسے ضائع مت کرو، اللہ کا رزق ہے، صاف کر کے کھا لو، مستحب درجے کی چیز ہے۔ اب وہ صحابی نیچے سے اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے تو ساتھ والے نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، نیچے سے اٹھا کے کھا رہا ہے۔ ہاں، اب جواب سنو، تقویٰ ہے، جواب سنو کیا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان احمقوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اب بہت سی باتیں لوگ مانتے ہیں کہ یہ شریعت کی چیز ہے، یہ سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کو پسند ہے، لیکن کر کیوں نہیں رہے؟ کہ یار لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یار لوگ باتیں بڑی بناتے ہیں۔ جب تقویٰ آئے گا نا تو پھر کس کو راضی کرے گا؟ اللہ کو۔ جب تقویٰ آئے گا پھر کیا ہوگا؟ جو اللہ کو پسند اسے پسند، جو اللہ کو ناپسند اسے ناپسند۔ جب تقویٰ آئے گا جو اللہ کے رسول کو پسند اسے پسند، جو اللہ کے رسول کو ناپسند اسے ناپسند۔ ایک ساتھی نا حج کر کے آیا تو ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی، میں کہا مبارک ہو، واہ واہ، ماشاءاللہ داڑھی مبارک ہو۔ ہاں، تھوڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی تو داڑھی غائب۔ میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتا لوگ کہتے ہیں بابا ہو گیا، بابا کہتے ہیں۔ اب لوگوں کے تانوں کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اسے داڑھی رکھنی چاہیے، کہتا رکھنی چاہیے۔ اللہ کو پسند کہ ہاں پسند، اللہ کے نبی کو پسند ہے کہ ہاں پسند ہے، رکھتے کیوں نہیں؟ یار لوگ باتیں بڑی بڑی، کسی کو بیوی کا ڈر ہے اور بیوی سے ڈرتے، کسی کو ساس کا ڈر ہے۔ ایک نے داڑھی رکھی پھر اس نے مڑا دی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جہاں منگنی ہوئی ہے نا میری، اور میری ساس نے کہا ہے اگر تم نے داڑھی رکھی میں نے شادی نہیں کرنی تھی، وہ ساس کا ڈر لگا ہوا۔ مان رہا ہے کہ اللہ رسول کو پسند ہے لیکن لوگوں کی باتیں ہیں۔ جب تقویٰ آئے گا نا، تقویٰ، پھر کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی۔ جو اللہ رسول کو پسند ہے کرنا ہے، جو اللہ رسول کو ناپسند ہے نہیں کرنا ہے، بس
روزہ اس لیے ہے کہ آدمی کے اندر کیا ہے؟ آدمی کے اندر کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اب روزے سے تقوی کیسے آئے گا؟ روزے سے تقوی کیسے آئے گا؟ جب روزہ صحیح روزہ ہوگا، جب روزہ حقیقت والا روزہ ہوگا، صرف نام کا روزہ نہیں۔ بعض روزہ رکھتے ہیں کس سے؟ کھانا نہیں پینا نہیں، باقی جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، گالی بھی دے رہے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، بس روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس روزے سے کوئی تقوی نہیں آئے گا، اس روزے سے کوئی زندگی نہیں بدلے گی، اس روزے پر کوئی اجر ثواب نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ روزہ کیسا ہو؟ زبان کا بھی روزہ ہو، غلط بولنا نہیں، آنکھ کا بھی روزہ ہو، غلط دیکھنا نہیں، کان کا بھی روزہ ہو، غلط سننا نہیں، نمازوں کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، فرائض کو پورا کرے۔ آپ نے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے پھٹ جاتا ہے۔ اب گاڑی چاہے 2 کروڑ کی ہو چاہے 4 کروڑ کی ہو، اگر پنچر ہو جائے، پنچر ہو جائے تو نہیں چلے گی، پنچر ہو گئی ہے۔ آج روزے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج روزے میں کیا ہو رہا ہے؟ پنچر، کہیں زبان سے پنچر، کہیں آنکھ سے پنچر، کہیں کان سے پنچر۔ اب بالٹی میں سوراخ ہو چاہے ٹیوب ویل کے نیچے رکھ دو وہ نہیں بھرے گی، سوراخ ہے۔ آج روزے میں سوراخ ہے، اس لیے روزہ آتا ہے، رمضان آتا ہے، روزے رکھتا ہے، زندگی نہیں بدلتی، تقوی نہیں آتا، گناہوں سے نہیں بچتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کے روزے میں سوراخ تھے، اس کے روزے میں پنچر تھے۔ ہاں تو روزہ کیا ہو؟ حقیقت والا روزہ ہو۔ پہلی قسم روزے داروں کی کیا ہے کہ صرف کھانے پینے کا روزہ ہے، بس باقی سب کچھ چل رہا ہے۔ دوسری قسم روزے داروں کی کہ کھانے پینے کا بھی روزہ ہے، اس کے علاوہ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، فرائض کو پورا کرتا ہے، فرائض کو پورا کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے۔ یہ روزہ تقوی لائے گا، یہ روزہ زندگی بدلے گا، یہ گناہوں سے بچ رہا ہے۔ تیسری قسم روزے داروں کی، یہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں، جو خواص، جو مقربین، جو اللہ کے خاص بہت ہی مقرب بندے ہیں، ان کا روزہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر خلاف اولا چیز سے بچتے ہیں۔ ان کا روزہ کس میں؟ قرآن میں، ذکر میں، دعا میں، اعمال میں گزرتا ہے۔ ان کے دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی اللہ کا غیر نہیں آتا، دل میں اللہ کے غیر کو نہیں آنے دیتے۔ ان کا دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوتا ہے، نبی کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، جنت کے شوق سے بھرا ہوتا ہے، جہنم کے خوف سے بھرا ہوتا ہے۔ ان کے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کے شوق، دنیا کی عظمت نہیں ہوتی۔ تو بھائی دیکھو رمضان آیا ہے اور یہ گزر جانا ہے۔ آج تیسرا روزہ ہو گیا، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، بڑا شور ہوتا ہے، اور تھوڑے دنوں بعد جملہ بدل جاتا ہے، رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں تو سب نیت کرو بھائی اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ تو کہو بھائی اس رمضان کو کیا بنانا ہے بھائی؟ اس رمضان کی قدر کریں، اللہ کے مہمان کی قدر کریں۔ مہمان کی قدر کیا ہے؟ رمضان کو صحیح گزاریں، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تراویح کا اہتمام۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے نا، اب سارے کمرے سے پوچھو آپ تراویح پڑھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کھانے میں سلاد کا ہونا فرض ہے، رائتا ہونا فرض ہے، کیوں جی؟ اگر آپ کی کوئی دعوت کرے، ضیافت کرے اور آپ کے سامنے روٹی سالن رکھ دے، آپ کہو گے یہ کیوں ہے؟ بھئی وہاں آپ کے لوازمات ہوتے ہیں، میٹھا بھی ہو اور سبزی بھی ہو، پلاؤ بھی ہو، سالن بھی ہو، رائتا بھی ہو، اور جناب فلاں چیز بھی ہو۔ چائے کی آپ کے یہاں کہیں ضیافت ہو نا، کسی نے چائے پہ بلایا ہو، نہ نمکو ہو نہ بسکٹ ہو، کوئی چیز نہ، صرف چائے رکھ دے، آپ حیران ہو جاؤ تو کوئی فرض ہے؟ یہ سارا فرض ہونا یہی نظر آتا ہے لوگوں کو دین پر۔ یہ کوئی فرض ہے؟ تراویح کوئی فرض ہے؟ نہیں، اللہ جو چیز اللہ رسول کو پسند ہے وہ کرنا ہے ہمیں، جو اللہ رسول کو ناپسند ہے نہیں کرنا ہے ہمیں۔ ہمیں شوق ہو تراویح کا،
ہم رمضان صحیح گزاریں، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں. عجیب بات بتاؤں، لوگ بہت سے ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور فجر مسجد میں ساری رات جاگ کر فجر مسجد میں نہیں پڑھتے. رمضان کے علاوہ فجر میں کیوں نہیں آتے کہ سو رہے تھے، اور رمضان میں کیوں نہیں آتے کہ سونا تھا. ساری رات جاگ کر 2 نفل نہیں پڑھتے. توبہ 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 توبہ. رمضان کی قدر کریں، تہجد پڑھیں، 4 رکعت 6 رکعت، چلو 2 رکعت. رمضان کی قدر. تسبیح، سب کے پاس تسبیح ہونی چاہیے، سب کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، گھر کے ہر فرد کے پاس تسبیح ہونی چاہیے. اپنی اپنی جیبیں دیکھو، تسبیح ہے. موبائل سب کے نکلیں گے، تسبیح ہے کہ نہیں؟ رمضان میں بھی جس کے ہاتھ میں تسبیح نہ آئے تو کب آئے؟ بچوں کے ہاتھ میں تسبیح دو، بچیوں کے ہاتھ میں تسبیح نظر آئے. گھر میں نا ایک جگہ طے کرو، گھر میں ایک جگہ طے کرو، کس کی؟ یہ نماز کی جگہ ہے. اذان ہو تو ساری مستورات اس نماز کی جگہ پر بیٹھے، وہاں کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہوں، وہاں قرآن پاک ہو، وہاں دعاؤں کی کتاب ہو، دینی کتابیں ہوں، وہ ماحول بنے، نماز کا اعمال کا ماحول بنے. چاہے آپ کا چھوٹا سا گھر ہے لیکن کوئی جگہ طے کر لو، یہ نماز کی جگہ ہے. رمضان کی قدر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کریں. آج 3را روزہ جا رہا ہے، یہ سب اپنے آپ سے پوچھیں کتنے سپارے پڑھ لیے؟ 10 سپارے پڑھ لیے، 5 سپارے پڑھ لیے، چلو آج 3 سپارے ہو گئے. اگر آپ کا 1 سپارہ بھی روز نہیں چل رہا، آپ رمضان کی قدر نہیں کر رہے، آپ رمضان کی قدر نہیں کر رہے، آپ اللہ کے مہمان کی قدر نہیں کر رہے. رمضان کی قدر، وقت کو صحیح گزارنا. رمضان اعمال کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ ذکر کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا رمضان میں کثرت کرو، کس کی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 100 دفعہ 200 دفعہ نہیں، کیا فرمایا؟ رمضان میں کثرت کرو 4 چیزوں کی. ایک، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ گھر جا رہے، دفتر جا رہے، بازار جا رہے، کیا پڑھتے ہوئے جاؤ؟ لا الہ الا اللہ. 6 تسبیحیں کرو، 3 تسبیحیں کرو. آخری درجہ ہے، 1 تسبیح صبح کرو، 1 تسبیح شام کرو. دوسرا، رمضان میں کثرت کرو کس کی؟ استغفار. اب استغفار کا چھوٹا سا درجہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور بہتر کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور بہتر کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اب استغفار کی تسبیح ہو رہی ہو، ابھی تسبیح نہیں کرنی، ابھی بات سنو، ابھی جو بات سنو، ابھی بیان کے دوران تسبیح نہیں کرنی چاہیے، بات سننی چاہیے. ہاں، تو استغفار کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں. 4 تسبیحیں، 5 تسبیحیں، 6 تسبیحیں، کم از کم. آخری درجہ ہے صبح 100 دفعہ، شام 100 دفعہ، صبح 100 دفعہ، شام 100 دفعہ تسبیح کریں. گھر کا ہر فرد استغفار کی کثرت کرے. ہاں، اور تیسری چیز، رمضان میں کس کی کثرت کرو؟ کہ اللہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ جنت بنا دے، جہاں نعمتیں ہیں، جہاں خوشیاں ہیں، جہاں پر کیا ہے؟ پریشانی نہیں، مصیبت نہیں، دکھ نہیں، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، جہاں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں، جہاں سونے چاندی کے محلات ہیں، جہاں ہر خواہش پوری کی جائے گی. اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا، میرا ٹھکانہ جنت بنا. چوتھی چیز کہ اللہ مرنے کے بعد جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے ہم بچ جائیں. آگ ہے، آگ کا عذاب ہے، آگ کے جوتے ہیں، آگ کا لباس ہے، آگ کی چادریں ہیں، توبہ توبہ، آگ کے ستون ہیں، آگ کی دیواریں ہیں. یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے. تو رمضان اس کا ہے، اعمال کا ہے، قرآن کا ہے. جبریل علیہ السلام رمضان میں اللہ کے نبی کے پاس آتے، قرآن کا دور فرماتے، اللہ کے نبی سے قرآن سنتے، آپ کو قرآن سناتے. رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، تو رمضان کی خاص مناسبت ہے قرآن سے. ہمارے گھروں میں فضا بنے کس کی؟ رمضان میں قرآن گھروں میں مقابلہ ہو. یہ 3 سپارے پڑھ رہے، میں 4 سپارے پڑھوں، یہ 4 سپارے پڑھے، میں 5 سپارے پڑھوں، 2 سپارے پڑھے، میں 3 سپارے پڑھوں. ہمارے گھروں میں یہ مقابلہ چل رہا ہو، بچوں میں، بچیوں میں، بہوؤں میں.
سوٹوں کا مقابلہ نہ چلے، اس نے فلاں سوٹ پہنا میں فلاں سوٹ، جوتوں کا مقابلہ نہیں چلے، زیور فرنی نہیں، اعمال کا مقابلہ ہو گھروں میں، ذکر، تلاوت، دعاؤں کا. سحری کے وقت کم از کم 10-15 منٹ سب دعا مانگیں، سب 10-15 منٹ دعا مانگیں. افطار کے وقت، افطار سے 15-20 منٹ پہلے دسترخوان لگ جائے، ہر چیز سے فارغ ہو جائے، 15-20 منٹ پہلے دعا مانگ رہے ہوں. بچے بھی، بچیاں بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، سب اللہ سے مانگ رہے ہوں. ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہمارے کتنے مسائل ہیں، گھریلو مسائل، کاروباری مسائل، بی بچوں کے مسائل، جسمانی مسائل. ہم اللہ، پھر کتنے مسلمانوں کے مسائل ہیں پورے عالم میں جو کتنے مسلمان پریشان ہیں، کتنی مسلمانوں پر ذلت ہے، رسوائی ہے، پٹائی ہے، ظلم ہے. سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، سارے ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، یہودیوں کے لیے کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، ان سب کو جہنم سے بچا لے. 15-20 منٹ افطار کے وقت دعائیں مانگی جا رہی ہوں. یہ دعاؤں کا مہینہ، یہ دعاؤں کا مہینہ، سحری کا وقت مانگنے کا، افطاری کا وقت مانگنے کا ہے. یہ دعا کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، ذکر کا مہینہ، نماز کا مہینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. بد نصیب ہے رمضان میں بھی قرآن نہ کھولے، رمضان میں بھی مسجد میں نظر نہ آئے، رمضان میں بھی ہاتھ میں تسبیح نظر نہ آئے، رمضان میں بھی جھوٹ نہ چھوڑے، رمضان میں بھی غیبت نہ چھوڑے، رمضان میں بھی جھگڑے ختم نہ کرے، رمضان میں بھی زبان پر گالی آ رہی ہو. بد نصیب ہے، بد نصیب ہے. تو بھائیو رمضان کی قدر کریں. یہ مہمان ہے، یہ مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے، بہت اہم بڑا خاص مہمان آیا ہے. سب کے پاس اس کی قدر کیا ہے؟ اعمال کا اہتمام، گناہوں سے بچیں، اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت اور ذکر کا اہتمام کریں، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں، زبان کو جھوٹ سے پاک کریں، غیبت سے پاک کریں، چغلی سے پاک کریں، اپنے کانوں کو غلط سننے سے پاک کریں، اپنا ترتیب زندگی ٹھیک کریں، اپنا نظام الاوقات بنائیں. سب کے گھر میں یہ مشورہ ہو، گھر میں یہ سب کے نظام الاوقات بنے. یہ سونے کا وقت ہے، یہ اٹھنے کا وقت ہے، یہ نماز کا وقت ہے، یہ قرآن کا وقت ہے، یہ ذکر کا وقت ہے. یہ جتنے مرد ہیں مسجد کو وقت دیں، مسجد میں دل لگے. نماز سے 15-20 منٹ پہلے مسجد آ جاؤ، نماز کے 15-20 منٹ تک بعد مسجد میں رہو، مسجد میں دل لگے. بہت سے لوگ مسجد میں آتے ہیں، جب نماز کھڑی ہونے کا وقت ہے داخل ہوتے ہیں اور سلام پھرتے ہیں اور فوراً بھاگتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، مسجد میں دل لگے، مسجد میں دل لگے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد میں دل لگے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت فرمائیں گے. فرمایا جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کو ایماندار ہونے کی گواہی دو. رمضان اعمال کا مہینہ، قدر قدر قدر. رمضان اعمال کے ساتھ گزرے. دنیاوی مصروفیات کم سے کم کریں، دکان دفتر کاروبار بقدر ضرورت. موبائل کو بند کرو، یہ رمضان میں موبائل بند کرو، فیس بک بند کرو، اور کیا یوٹیوب اس کو بند کرو، یہ نیٹ بند کرو موبائل میں. رمضان ہے، رمضان ہے، یہ موبائل کا نہیں ہے، یہ موبائل کا نہیں ہے. موبائل کھول کے بیٹھے ہوئے بعض کو نشہ ہوتا ہے، ہر وقت موبائل کھولتے ہیں، بار بار کھولتے ہیں، پھر کھولتے ہیں، پھر کھولتے ہیں، بلا وجہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. ضرورت کے لیے موبائل استعمال کریں. چور کے لفظ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، چور کے لفظ سے گھبراہٹ ہوتی ہے. تو یہ موبائل چور ہے، یہ موبائل چور ہے. کس کا چور ہے؟ وقت کا چور ہے، وقت کا چور ہے. یہ وقت چوری کر لیتا ہے. یہ ایمان کا چور ہے، ایمان چوری کرتا ہے. یہ حیا کا چور ہے، اس سے حیا جاتی رہتی ہے. سب سے قیمتی چیز گھر میں کیا ہے؟ زیور ہے. سب سے قیمتی چیز گھر میں زیور ہے. زیور کو کہاں رکھتے ہیں؟ سب سے محفوظ جگہ پر. اس کو چور سے بچاتے، اس کو چور سے بچاتے. سب سے قیمتی چیز ہمارا وقت ہے، قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، قیمتی چیز حیا ہے. اور یہ موبائل کس کا چور ہے؟ وقت کا چور، یہ ایمان کا چور، یہ حیا کا چور. موبائل کا استعمال بند کرو، بقدر ضرورت کرو، کم سے کم کرو. سادہ موبائل رکھو، سادہ موبائل رکھو. باورچی خانہ بھی چور ہے، باورچی خانہ بھی چور ہے. مستورات کو یہ بات سمجھائیں.
ہر وقت باورچی خانہ، ہر وقت باورچی خانہ. اب افطار کا وقت کتنا قیمتی وہ باورچی خانے میں گزر گیا. یہ چور ہے، یہ آپ کا قیمتی وقت لے گیا، آپ کا قیمتی وقت لے گیا. دعاؤں کا وقت باورچی خانہ لے گیا، ذکر کا وقت باورچی خانہ لے گیا، تلاوت کا وقت باورچی خانہ لے گیا. یہ چور ہے. ترتیب بنائیں، گھر کی ترتیب بنائیں. سحری افطاری کو سادہ کریں، سحری افطاری کو سادہ کریں. بیماریاں زیادہ کھانے سے نہیں ہیں، بیماریاں کم کھانے سے نہیں، زیادہ کھانے سے ہیں. ایک وقت میں کئی چیزیں کھانا، یہ ہیں بیماریاں. ایک وقت میں ایک چیز ہو، چلو 2 چیزیں ہوں، یہ 10 چیزیں افطار میں جمع کی ہوئی ہیں، یہ بیماریاں ہیں. افطاری کو سادہ کریں، سحری کو سادہ کریں. پھر تراویح کے لیے وقت اہتمام سے ملے گا، انبساط سے کھڑا ہوگا. اگر پیٹ ہی بھرا پڑا ہے اس کا، تراویح اٹھا ہی نہیں جائے گا اسے. اس کی تکبیر اولیٰ گئی، مغرب کی تکبیر اولیٰ گئی، کھا رہا ہے. لوگ اتنا کھا رہے ہیں، اتنا کھا رہے ہیں کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا پڑ رہا ہے. تو میرے بھائیو، رمضان اس کی قدر، یہ اللہ کا مہمان ہے، آ گیا اور چلا جائے گا. اور پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے، پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے. رمضان اگلے سال بھی آنا ہے، رمضان اگلے سال بھی آنا ہے. ہم ہوں گے کہ نہیں، ہم ہوں گے کہ نہیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے. کتنے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہے. کتنے پچھلے رمضان میں نماز میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، اس رمضان میں نہیں ہے. اب یہ تو بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے، اگلے رمضان میں نہیں ہونا ہے. رمضان اگلے سال آنا ہے، ہمارا ہونا کوئی پتہ نہیں. اس رمضان کی قدر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. رمضان میں ترتیب زندگی ٹھیک کریں. نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، جھگڑے ختم کریں. رمضان میں پوری کوشش کریں، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی. دلوں سے بغض ختم کریں، دلوں سے بغض ختم کریں، حسد ختم کریں، کھوٹ ختم کریں. رشتوں کو ملائیں، رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو توڑیں نہیں، رشتوں کو توڑیں نہیں. معاف کرنا سیکھیں، غصے پہ قابو کریں، غصے پہ قابو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے 2 باتیں فرما کر گئے: نماز کا اہتمام کرنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ملازموں کے ساتھ نرمی، درگزر، معاف کرنا سیکھے، معاف کرنا سیکھے. زبان پہ گالی نہ آئے، زبان پہ گالی نہ آئے، زبان پہ جھوٹ نہ آئے، زبان پہ غیبت نہ آئے. اس رمضان کو اس طرح گزاریں تاکہ اس رمضان سے ہمارے اندر تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہے، حرام سے نفرت ہے. اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھائیں. تو سب اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جی. کیا بات ہوئی کہ رمضان اللہ کا مہمان، رمضان اللہ کا، اس کی کیا کرنی ہے؟ قدر. اس کی کیا کرنی ہے؟ قدر. اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے. کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ ترتیب زندگی ٹھیک کریں، اپنا نظام الاوقات بنائیں. یہ نہیں کہ سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، بیٹھے تو بیٹھے، یہ موبائل پہ وقت نہ گزرے، یہ دوستوں میں، فنکشنوں میں. افطار پارٹیوں سے بھی بچیں. یہ افطار پارٹیاں بھی چور ہیں، وقت کا چور ہے، اعمال کا چور ہے. یہ افطار پارٹیاں 70, 80, 90% دکھلاوا پارٹی ہے. یہ دکھلاوا پارٹی ہے، یہ سب دکھلاوا پارٹی ہے. افطار پارٹی بہت کم. افطار اور ایسوں کو افطاری کرواؤ جنہیں کوئی نہیں کرواتا ہے، اور عزت سے دیں. کسی کا روزہ کھلوانا ہے، عزت سے روزہ کھلواؤ، عزت سے گھر تک پہنچاؤ. یہ کیا لوگوں کو جمع کر لیا، شور شرابہ ہو گیا، ہلا گلا ہو گیا، نام ہو گیا، شہرت ہو گئی. نہیں، عزت سے کسی کے گھر پہنچاؤ. سفید پوش لوگ ہیں سب، جو مانگتے نہیں کسی سے، اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. نظام الاوقات صحیح کریں، نماز اہتمام ہو. اسی طرح مجمع بیٹھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت آخری درجہ ہے، کم از کم 1 سپارہ، ورنہ 3 سپارے روز پڑھو. رمضان میں 3 قرآن ختم ہو، رمضان میں 3 قرآن ختم ہو. اللہ توفیق دے، زیادہ کریں. چلو 3 سپارے روزانہ کے، چلو 1.5 سپارہ، 2 قرآن ختم ہو. آخری درجہ 1 قرآن 1 سپارہ روزانہ. گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، سب کے پاس تسبیح ہو. تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام. تسبیح کریں. آنکھوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، کان کی حفاظت کریں. جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، گالی نہیں دینی. نرمی رشتہ داروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ نرمی کریں.
اخلاق اچھے بنائیں، آنکھوں میں حیا پیدا کریں، بچیوں کو حیا سکھائیں، حیا والا لباس پہنائیں. جب حیا آئے گی نا تو کیا ہوگا؟ لباس کھلے ہو جائیں گے، لباس ڈھیلے ہو جائیں گے، لباس بڑے ہو جائیں گے. جب حیا جائے گی نا تو کیا ہوگا؟ لباس مختصر ہو جائیں گے، لباس باریک ہو جائیں گے، لباس چست ہو جائیں گے. چست لباس، باریک لباس، مختصر لباس بے حیائی کی علامت ہے، بے غیرتی کی علامت ہے. حیا والا لباس پہنے، حیا والا لباس پہنائیں بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو حیا والا لباس پہنائیں. ہاں، اس رمضان سے زندگی بدلیں، رمضان سے زندگی بدلیں. قیمتی مہینہ ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک رات قیمتی ہے، ایک ایک صبح شام قیمتی ہے. اس سے فائدہ اٹھائیں. گنے کا رس بیچتا ہے نا، وہ گنے کو مشین میں ڈالتا ہے، پھر دوبارہ اس کے چھلکے کو دوہرا کر کے پھر ڈالتا ہے، چوڑا کر کے پھر ڈالتا ہے، پوری طرح نچوڑتا ہے. اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھائیں میرے بھائی. ہمارے ذمے سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. حق بات کا کان میں پڑھنا نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے؟ ان باتوں کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں، آگے پہنچائیں. بے وقوفی ہے ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. روز کسی نے نہیں سمجھانا، روز کسی نے نہیں سمجھانا. حق بات، بھلی بات، اچھی بات، خیر کی بات مومن کی گمشدہ چیز کی مانند ہے. ایمان والے کو حق بات ملتی ہے، وہ لپک کے لیتا ہے، وہ بھاگ کے پکڑتا ہے کہ واہ کتنی اچھی بات ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے. 2 لاکھ کی گھڑی گم ہو گئی، جب کہیں ملے گی نا لپک کے اٹھائے گا کہ واہ میری گھڑی مل گئی. ایمان والے کی یہ کیفیت ہوتی ہے، واہ کتنی اچھی بات مل گئی، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے. مفت میں کوئی چیز ملے نا قدر کوئی نہیں، قدر کوئی نہیں. پروفیسر صاحب آ رہے ہیں، اچھا لیکچر دیں گے، اچھا لاکھ روپے لیتے ہیں لیکچر کے، اچھا پھر تو میں بھی سنوں گا. مولوی صاحب آ رہے ہیں بیان کریں گے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بات کو سمجھیں. یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یہ کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے اگر کسی کی سمجھ میں آئے. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کو نظام الاوقات بنانے کی توفیق عطا فرمائے.